خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب روبن شرما کی جب تم مر جاؤ گے تو کون روئے گا، یعنی ہو ول کرائی وین یو ڈائی، اس کے خلاصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں خلاصے موجود ہیں، اور ان میں 101 آپ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے زندگی کے اسباق ہیں۔ جی، تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے کچھ اہم نکالیں جو زندگی کو زیادہ بامانی بنا سکیں۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور یہ کتاب دیکھیں نا، خاص طور پر عملی چیزوں پر بات کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں روزمرہ کی جو بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ صحیح۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ بھئی زندگی ایسی کیسی جی جائے کہ دنیا پر کوئی اچھا اثر چھوڑے۔ تو جو سب سے پہلا یوں کہیں کہ مرکزی خیال جو بار بار آتا ہے وہ ہے مقصد کی تلاش۔ پہلا ہی باب غالباً۔ جی، باب 1 ڈسکور یور کالنگ۔ ہاں، خلاصے یہی بتاتے ہیں کہ صرف جینا کافی نہیں ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی مقصد۔ بالکل، کیونکہ وہی تو سمت دیتا ہے نا زندگی کو۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری باتیں بھی ہیں، جیسے اپنے ماضی کو عزت دینا، باب 7۔ ماضی کو عزت دینا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جو بھی گزرا، اچھا یا برا، اسے قبول کرنا، اسے سیکھنا۔ خلاصے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بناتا ہے۔ اور پھر ایک اور ہے، مشکلات کو نعمت سمجھنا، باب 19۔ یہ تھوڑا مشکل نہیں سمجھنا، مشکلات نعمت کیسے؟ ہاں، یہ نہیں کہ تکلیف اچھی ہے، بلکہ یہ کہ مشکلات ہمیں مضبوط کرتی ہیں، ان میں سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک طرح سے ہمارے تجربے کا حصہ ہیں جو ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، سمجھا۔ تو مقصد اور ماضی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، اس پر بھی بہت زور ہے۔ اوہ، بہت زیادہ۔ جیسے وہ سخت محبت والی بات، پریکٹس ٹف لو، باب 4، یعنی خود پر تھوڑی سختی کرنا۔ جی، خود کو جواب دہ ٹھہرانا، نرمی نہیں برتنی اپنے ساتھ جب نظم و ضبط کی بات ہو۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ 21 دن کا اصول۔ ہاں، رول آف 21، باب 14، کہ کوئی عادت اپنانی ہو تو کم از کم 21 دن لگتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت پاپولر ہوا ہے۔ اور دیکھیں، یہ نظم و ضبط اصل میں خود سے محبت ہی کی ایک شکل ہے، اپنی توانائی صحیح جگہ لگانے کے لیے۔ صحیح۔ اسی طرح صبح جلدی اٹھنا، باب 18، یا پھر نہیں کہنا سیکھنا، باب 9، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، نہیں کہنا، یہ واقعی مشکل کام ہے۔ اپنی حدود کیسے طے کریں، ہے نا؟ بالکل، اپنی ترجیحات کا خیال رکھنا، اپنی توانائی بچانا غیر ضروری چیزوں سے، یہ بھی ایک فن ہے۔ یہ تو ہو گئیں وہ باتیں جو کافی سنجیدہ قسم کی ہیں، لیکن کچھ اسباق تھوڑے غیر روایتی بھی ہیں، دلچسپ ہیں۔ جی، کون سے والے؟ جیسے وہ گھڑی کے بغیر ایک دن گزاریں، باب 21، یا زیادہ ہنسیں، باب 20۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پڑتا ہے۔ خلاصے بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں ہمیں حال میں رہنا سکھاتی ہیں۔ زندگی صرف کام ہی کام نہیں ہے۔ صحیح۔ خوشی، سادگی، جیسے وہ باب 13 میں ہے، بچوں سے سیکھنا، ان جیسا تجسس رکھنا، اوہ ہاں، ماڈل اے چائلڈ، جی، اور فطرت سے جڑنا، درختوں کے درمیان چہل قدمی، باب 38۔ یہ سب چیزیں اہم ہیں۔ شکر گزاری بھی، شکریہ کے کارڈ لکھنا، باب 27۔ اور وہ روز کسی اجنبی سے نرمی کرنا، باب 2۔ بالکل، ڈیلی ایکٹ آف کائنڈنس، یہ رشتے مضبوط کرتے ہیں اور زندگی کو یوں کہیں کہ زیادہ بھرپور بناتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہے ان خلاصوں میں، وہ ہے مسلسل سیکھنا، ذاتی ترقی۔ جی، یہ تو لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیشہ کتاب ساتھ رکھیں، باب 28۔ یا کوئی کوچ یا رہنما تلاش کریں، باب 34۔ بالکل۔ اور اس سب کی جڑ میرے خیال میں خود شناسی ہے، سیلف اویئرنس۔ باب 42 کہتا ہے نا، تبدیلی سے پہلے آگاہی ضروری ہے۔ اویئرنیس پروسیڈز چینج۔ صحیح۔ اور اپنے آپ سے بات کرنا، ٹاک ٹو یور سیلف، باب 11۔ مطلب اپنے اندر کیا چل رہا ہے اس پر دھیان دینا۔ یہ سب مل کر ہمیں اس قابل بناتا ہے جو باب 49 کہتا ہے، اپنی زندگی کے CEO بنے۔ بی دی CEO آف یور لائف۔ یعنی ذمہ داری لینا، جی، اپنی زندگی کو خود چلانا، شعوری طور پر۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو یہ خلاصے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایک اچھی بامانی زندگی جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بالکل نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی اچھی عادتیں، مثبت سوچ اور اچھے تعلقات کا نتیجہ ہے۔
दरअसल हर सबक एक दावत है कि उठें और कुछ करें, सिर्फ सोचें नहीं बल्कि अमल करें, छोटे छोटे तजर्बे करें अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज अपनी जिंदगी को देखें तो वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली हो सकती है, सिर्फ एक, जिसे अपनाकर न सिर्फ अपना आने वाला कल बेहतर हो बल्कि एक ऐसी याद छोड़ी जाए कि जाने के बाद भी लोग अच्छे लफ्जों में याद करें। सोचने की बात।